پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے محنت کا پھل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بڑھئی بہت ہی غریب تھا۔ وہ حویلی گاؤں میں رہتا تھا جو کہ جنگل کے قریب ہی تھا، لیکن شان بڑھئی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگاری کا شکار تھا۔ اس کے خاندان میں اس کی بیوی اور بیٹی تھی۔ اس کی بیٹی بھی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی کو جاری نہیں رکھ پا رہی تھی۔ ایک دن شان کی بیوی نے کہا کہ ایسا کب تک چلے گا؟ اب تو ہماری بیٹی بھی بڑی ہو گئی ہے، اس کی پڑھائی کا خرچہ بھی ہے، وہ آگے بھی نہیں پڑھ سکتی، وہ ہمارا سہارا کیسے بنے گی؟ شان بڑھئی بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہ صبح سویرے ہی نوکری کی تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور جب شام کو واپس گھر آتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کو نوکری نہیں ملتی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا اپنی بیٹی سے ہوتا ہے۔ وہ شان کو پریشان دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ ابا کو نوکری نہیں ملی۔ وہ پوچھتی ہے کہ ابا جان کچھ بنا نوکری کا؟ تو شان نے کہا کہ نہیں بیٹا، سارا دن گزر گیا لیکن نوکری نہیں ملی۔ تو بیٹی نے کہا کہ کوئی بات نہیں ابا جان، آپ پریشان نہ ہوں، نوکری مل جائے گی۔ ابا جان، کیا آپ نے جنگل میں کام کا پتہ کیا؟ وہاں لکڑی کے کام کی بڑی مانگ ہے اور ان لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو شان نے کہا کہ نہیں بیٹا، وہاں تو میں نے پتہ ہی نہیں کیا، کیونکہ وہاں تو پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور میں کم پڑھا لکھا ہوں۔ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ آپ پتہ تو کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات بن جائے۔ تو شان نے کہا کہ اچھا، صبح جا کر معلوم کروں گا۔ صبح جب وہ جنگل میں گیا اور وہاں جا کر کام کا پوچھا تو مالک نے اسے فوراً رکھ لیا، کیونکہ انہیں ایک بڑھئی کی سخت ضرورت تھی۔ وہ جنگل میں سارا دن صاف لکڑیاں لگ کرتا اور جو کچھ خراب لکڑیاں ہوتی ان کو لگ کرتا۔ جب شام ہو گئی تو اس نے مالک سے پوچھا کہ ان خراب لکڑیوں کو کیا کرنا ہے؟ تو مالک نے کہا کہ اس کو کہیں پھینک دو۔ اگلے دن بڑھئی نے بچی ہوئی خراب لکڑیاں اکٹھی کی اور اپنے گھر لے گیا کہ کبھی نہ کبھی تو کہیں کام آ ہی جائیں گے۔ خیر، دن گزرتے گئے، اس مالک کا تبادلہ ہو گیا، نیا افسر آ گیا تو وہ ذرا سخت طبیعت کا تھا۔ شان جب شام کو لکڑیاں جمع کر کے گھر کی طرف جانے لگا تو اس نے کہا کہ یہ لکڑیاں چوری کر کے لے کے جا رہے ہو؟ تو بڑھئی نے کہا کہ نہیں، یہ تو خراب لکڑیاں ہیں میں جن کو لے کر جا رہا ہوں۔ لیکن افسر نہ مانی اور اس کو نوکری سے نکال دیا۔ وہ پھر بے روزگار ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھر آیا تو اس کی بیٹی نے اپنے داخلے کے لیے اس سے پیسے مانگے، تو اس نے جیسے تیسے کر کے اس کا داخلہ بھجوایا۔ اب وہ پریشان تھا کہ گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ ایک دن اس نے لکڑیاں جمع کی ہوئی تھی ان کو لے کر بیٹھ گیا اور دن رات کام کر کے اس نے ایک رکشہ تیار کیا، لیکن وہ ہاتھ والا رکشہ تھا کہ اس رکشے پر وقت بہت لگتا تھا، اس لیے سواریاں بہت مشکل سے اس پر بیٹھتی تھیں۔ ایک دفعہ وہ جنگل میں کسی کام سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک تباہ حال گاڑی ملی۔ ارے یہ تو ساری تباہ ہو گئی ہے، ہاں لیکن اس کا انجن تو میرے کام آ ہی سکتا ہے۔ شان نے سوچا اور اس کا انجن نکال کر گھر لے گیا اور اس نے اپنے رکشے پر لگا دیا۔ لیکن انجن لگنے کے بعد اس نے ساری رات پھر محنت کی اور اس کو ایک لکڑی والا رکشہ بنا دیا اور اپنے روزگار پر جانے لگا۔ اب سواری اس کے رکشے پر زیادہ سفر کرتی، دوسرے رکشے والے وہاں کھڑے دیکھتے رہتے، تو سب نے مل کر اس کی جھوٹی شکایت تھانے دار سے کرنے کا ارادہ کیا۔ شان نے چوری کا انجن بنا کر رکشہ بنایا ہے۔ تھانے دار کے پاس جا کر ان سب نے یہ بات کی۔ شان نے بڑی صفائیاں پیش کی کہ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، مجھے تو یہ جنگل میں پڑا ہوا ملا تھا، لیکن تھانے دار نے اس کا انجن نکال کر رکھ لیا اور اس کی بات کا یقین نہ کیا۔ وہ واپس گھر آ گیا۔ اس کی بیٹی کا رزلٹ آنے والا تھا اور وہ بے روزگار گھر پر بیٹھا تھا۔ اس کی بیٹی نے کہا کہ ابا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی بیٹی کا رزلٹ آ گیا۔ اس نے پورے شہر میں ٹاپ کیا تھا۔ اس کو شہر میں نوکری مل گئی۔ جب پہلی تنخواہ ملی تو سب سے پہلے اس نے اپنے باپ کے لیے گاڑی کا انجن خریدا اور گھر آ گئی۔ باپ کمرے میں تھا، اندر آئی اور بولی ابا جان آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے آنکھیں بند کی تو تھوڑی دیر بعد ہی اس نے کہا کہ اب آپ اپنی آنکھیں کھول لیں۔ تو شان نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ بڑا خوش ہوا
کیونکہ اس کے سامنے ایک انجن پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ اپنے رکشے پر جوڑا اور رکشہ لے کر چلا گیا۔ اس کا رکشہ دیکھ کر سارے بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو پھر نیا رکشہ لے کر آ گیا ہے۔ لیکن اب وہ سب باتوں سے بے خبر ایک طرف ہو کر کھڑا ہوتا اور اپنی سواری لے کر چلا جاتا۔ تو پیارے بچوں، محنت کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کا پھل ضرور دیتے ہیں، جلدی دیتے ہیں یا دیر سے دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نا امیدی بالکل پسند نہیں ہے۔